حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، ارشاد فرمایا کون ہے مجھ سے جو یہ کلمات لے لے۔ میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے، یہ کلمات لے لے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ وَيُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، تو وہ اس پر خود بھی عمل کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچا دے جو اس پر عمل کریں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، قلت انا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی حضور اس کام کے لیے میں حاضر ہوں، میں وہ کلمات وہ باتیں لے لوں گا، خود بھی اس پر عمل کروں گا اور ایسے لوگوں تک بھی پہنچا دوں گا جو اس پر عمل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَ بِيَدِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے پیار سے بھی کوئی پڑھایا کرتا ہے جس طرح آمنہ کا لال پڑھا رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، حضور نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، فَعَدَّ خَمْسًا، تو 5 چیزیں حضور نے گنوائیں۔ سب سے پہلی بات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تو لوگوں میں تم سب سے بڑے عابد ہوگے، تو لوگوں میں تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگے۔ ایک بندہ ساری رات نوافل پڑھتا ہے لیکن دن کو اپنی آنکھوں کی اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ بڑا عبادت گزار نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ساری رات سوتا ہے اور صبح اٹھ کر دن اپنی نظروں پر حیا کا پہرا بٹھاتا ہے اور حیا کا پہرا دیتا ہے تو وہ شخص سب سے بڑا عابد ہے، وہ شخص سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ تو اگر بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا تو کیا کر لے گا؟ ملے گا تو وہی جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو اس وجہ سے بندے کے لیے یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے تقسیم کر دیا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، اس کی تقسیم پاری کر بندہ جو ہے وہ راضی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا، لوگوں سے غنی کر دے گا۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ارشاد فرمایا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم کامل مومن بن جاؤ گے، تمہیں ایمان کا کمال نصیب ہو جائے گا، تمہیں ایمان کا جو ہے وہ نور نصیب ہو جائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمسائے کے متعلق اتنے تاکید آئی کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں اسے وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، تو ارشاد فرمایا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، ارشاد فرمایا جو چیز تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنے لگ جاؤ تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے، تمہیں اسلام کا جو ہے وہ کمال نصیب ہو جائے گا اگر یہ بات تمہیں حاصل ہو گئی۔ اور پانچویں بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلَا تُبْصِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، ارشاد فرمایا کہ کثرت سے ہنسا نہ کرو کیونکہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر تبسم ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔